نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پر بے حد بے پناہ کروڑوں درود و سلام۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہر مومن کا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہماری زندگی کا اصل ہے۔ یہ محبت زبانی داموں سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور عملی اطاعت سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور قربانیوں کو نہیں جانیں گے، دل میں محبت مضبوط نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، ایمان کی بنیاد ہی محبت رسول ہے، ایمان کی اصل ہی محبت رسول ہے۔ ایمان کا مزہ تب آتا ہے جب محبت رسول دل میں ہو، جب دل کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے۔ محبت ہو نبی سے تو نصیبوں کے چراغ جلیں، جو ان کے در کا گدا ہو وہی ہے قسمت کا مکین۔ پیارے سامعین، ایمان کا کمال مصطفیٰ کریم کی محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ محبت رسول ہی وہ خزانہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایمان کی بنیاد ہے محبت رسول، ایمان کی شان ہے محبت رسول، ایمان کی اصل ہے محبت رسول، ایمان کی طاقت ہے محبت رسول۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ محبت رسول صرف زبانی دعووں کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ محبت ہو تو اطاعت ہوگی، محبت ہو تو قربانی ہوگی، محبت ہو تو وفاداری ہوگی۔ محبت کی انتہا یہ ہے کہ بندہ محبوب کی خواہش کو، محبوب کی چاہت کو، محبوب کی آرزو کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ دے، محبوب کی خواہش کو ترجیح دے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، محبت کو اس لیے محبت کہتے ہیں کہ یہ محبوب کے علاوہ دل کی ہر چیز کو مٹا دیتی ہے، یہ محبوب کے علاوہ دل سے ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، نام لیں گے، اتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام دل کو نرم کرتا ہے، درود و سلام محبت بڑھاتا ہے اور درود و سلام مصطفیٰوی نور سے معمور کرتا ہے۔ درود ان پر بھیجتا ہوں، سلام ان پر بھیجتا ہوں، وہی محبوب یزداں ہیں، نبی کے در پہ جھکتا ہوں۔ مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت رسول ہے کیا؟ محبت رسول، سچی محبت کیسے پیدا ہو؟ سچی محبت صرف دعووں سے نہیں ہوتی، سچی محبت زبان سے نہیں ہوتی، سچی محبت خالی نعرے لگانے سے نہیں ہوتی، سچی محبت اطاعت و فرما برداری سے ظاہر ہوتی ہے۔ سچی محبت دل میں وہ روشنی ہے جو سنت کو اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ محبت بڑھے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہوگا۔ اگر محبت چاہتے ہیں تو زبان کو درود و سلام سے معطر و منور کرنا ہوگا۔ اگر محبت چاہتے ہیں تو سنت کے مطابق کھانا پینا، چلنا اور بولنا ہوگا۔
اور اگر محبت چاہتے ہیں تو اپنی خواہش کو چھوڑ کر اپنی عادتوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اختیار کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو، ساری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ کی جان عزیز تھی۔ اپنا گھر، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، سب کچھ راہ حق میں لٹا دیا، سب کچھ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت بلال کو دیکھو، کوڑے کھاتے ہیں، تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، گلے میں مونج کی رسی ڈال کر لڑکوں کو دے کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، سینے پر باری پتھر رکھے جاتے ہیں، مگر زبان پر احد کی صدا ہے، زبان پر اللہ اللہ کی صدا ہے، زبان مصطفیٰ کی محبت سے تر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر محبت چاہتے ہو تو قرآن و حدیث میں ڈوب جاؤ، اگر محبت چاہتے ہو تو سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا مطالعہ کرو، اگر محبت چاہتے ہو تو درود و سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اگر محبت چاہتے ہو تو سنت رسول کو اپنے گھر، بازار، دفتر اور زندگی کے ہر گوشے میں شامل کر لو۔ کھانے میں سنت، سونے جاگنے میں سنت، لین دین میں سنت، اخلاق میں سنت۔ جب زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی سنت کے مطابق ہو جائے گی، تب ہی اللہ تعالیٰ دلوں میں عشق مصطفیٰ کا نور بھر دے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ، تو فَاتَّبِعُونِی، تو ان سے کہو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، میری سنتوں پر عمل کرو، تو اللہ کہ تم محبوب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں پسند کرے گا، اللہ کہ تم محبوب ہو جاؤ گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو عشق رسول سے روشن فرما، ہماری زندگیوں کو سنت رسول کے مطابق بنا دے، ہماری زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھ، اور روز قیامت ہمیں حوض کوثر پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں جام عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، ہدایت کی راہیں ہمارے لیے آسان فرما، اور دین متین پر عمل کرنے والی سوچ عطا فرما۔ بس ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے ساتھ جڑ جائیں، ہماری اولادیں نیک ہو جائیں، نیکی کے راستے پر چل جائیں، ہدایت کی راہیں آسان ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔